ساری دنیا جانتی ہے کہ محمد علیہ الصلاۃ والسلام آخری نبی ہیں۔ یہ مسلمانوں کا وہ عقیدہ ہے جس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں۔ 200 سے زیادہ احادیث ایسی ہیں جن میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے مختلف عنوانات مختلف طریقوں سے ختم نبوت کا مسئلہ سمجھایا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں آنا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی، لیکن قادیانی مرزائی تحریف کرتے ہیں کہ ختم نبوت کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ یہ مطلب ہے کہ آئندہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مہر سے نبی بنا کریں گے۔ اس کے بعد مرزا قادیانی کو نبی بناتے ہیں۔ ان کے نزدیک غلام احمد قادیانی خود محمد علیہ الصلاۃ والسلام اور کلمہ طیبہ میں محمد رسول اللہ سے مرزا مراد لیتے ہیں۔ چنانچہ مرزا بشیر احمد لکھتا ہے، مرزا قادیانی خود محمد علیہ الصلاۃ والسلام ہیں جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے، اس لیے ہم کو کسی نئے کلمے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، اگر محمد رسول اللہ کی جگہ کوئی اور آتا تو ضرورت پیش آتی۔ یہ ہے کہ نام اسلام کا لیتے ہیں لیکن اپنے کفریہ عقائد پر قرآن کریم کی آیات کو ڈھالتے ہیں اور اپنے بہت سے کفریہ عقائد کو یہ اسلام کے نام سے پیش کرتے ہیں۔ قادیانی مرتد ہیں، اور مرتد کیا ہوتا ہے؟ جو اسلام کو ترک کر کے کوئی اور مذہب اختیار کرے، اور زندیق وہ ہوتا ہے جو اپنے کفریہ عقائد کو اسلام کا نام دے۔ لہٰذا یہ لوگ اسلام کے باغی ہیں، اور جس طرح کسی ملک کا باغی کسی رعایت کا مستحق نہیں ہوتا، بلکہ جو لوگ ان لوگوں کے ساتھ میل جول رکھیں وہ بھی قابل گرفت ہوتے ہیں، ٹھیک اسی طرح چونکہ قادیانی بھی زندیق و مرتد ہیں تو اسلامی تعلیمات کی روح کسی رعایت اور میل ملاپ کے مستحق نہیں۔ دوسرے کافر اپنے کفر کا اعتراف کرتے ہیں، اپنے آپ کو غیر مسلم اور مسلمانوں سے الگ قرار دیتے ہیں، جبکہ قادیانی اپنے کفریہ عقائد پر کلمہ سازی کر کے مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ مرزائی اپنے دین کا نام اسلام رکھتے ہیں اور ہمارے دین کا نام کفر رکھتے ہیں۔ حضرت محمد علیہ الصلاۃ والسلام کا لایا ہوا دین قادیانیوں کے نزدیک نعوذ باللہ کفر ہو گیا، اور مرزا کا دین ان کے نزدیک اسلام ہے۔ ہم قادیانیوں سے پوچھتے ہیں کہ تم ہمیں جو کافر کہتے ہو، ہم تو محمد علیہ السلام کے دین کے کس بات کا انکار کرتے ہیں؟ کیا مرزائی کے آنے سے محمد علیہ الصلاۃ والسلام کا دین کفر بن گیا؟ مرزائی سے پہلے تو محمد علیہ الصلاۃ والسلام کا دین اسلام کہلاتا تھا اور اس کے ماننے والے مسلمان کہلاتے تھے، لیکن مرزا آیا اور اس کی سبز قدمی سے محمد علیہ الصلاۃ والسلام کا دین کفر بن گیا اور اس کے ماننے والے کافر کہلائے، نعوذ باللہ۔ اس سے بڑھ کر غضب کیا ہو سکتا ہے؟ مرزا کے دو جرم ہوئے، ایک یہ کہ نبوت کا دعویٰ کر کے ایک نیا دین ایجاد کیا اور اس کا نام اسلام رکھا، دوسرا جرم یہ کہ محمد علیہ الصلاۃ والسلام کے لائے ہوئے دین کو کفر کہا۔ مرزا کے دین کے ماننے والے مسلمان اور محمد علیہ الصلاۃ والسلام کے ماننے والے ان کے نزدیک نعوذ باللہ کافر۔ آپ بتائیں کہ کیا کسی یہودی نے، کسی عیسائی نے، کسی ہندو، سکھ نے، کسی پارسائی، مجوسی نے اس جرم کا ارتکاب کیا ہے؟ اب تو آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ مرزا قادیانی اور مرزائیوں کا کفر کس قدر برترین اور یہ دنیا بھر کے کافروں سے بدتر کافر ہیں۔ صاف الفاظ میں آپ کو بتاتے چلیں تو مرزا غلام احمد قادیانی ایک ایسا مرتد بندہ تھا جس نے اپنے آپ کو نبی کہا تھا، اور اس کے ماننے والے جتنے بھی لوگ تھے یہ نبی ہیں، اور پھر اس سے بڑا ظلم کیا کہ یہ کہا کہ یہ حضرت محمد علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک نیا روپ ہیں اور یہ وہی دوسری دفعہ اس دنیا میں نبی بن کر آئے ہیں، اس لیے انہوں نے نیا کوئی کلمہ ایجاد نہیں کیا۔ اس سے آگے آپ کو بتاتے چلیں تو غلام احمد قادیانی جو نبوت کا دعوے دار تھا، اس کی موت ایک واش روم میں ہوئی تھی، اور جب وہ پیشاب کر رہا تھا اور اسی واش روم میں اس کی موت ہوئی تھی۔ پوری تاریخ اسلام میں ایسی موت کسی مسلمان کی نہیں ہوئی، اور اس حالت میں کسی مسلمان کی موت نہیں ہوئی۔ ہم یہ سوال کرنا چاہتے ہیں کہ اگر وہ نبی تھا، نبی تو دور، اگر وہ واقعی میں مسلمان تھا تو کم از کم
ہمارا جو خدا ہے وہ ہم مسلمانوں پر اتنا مہربان ضرور ہے کہ وہ اس حالت میں ہماری موت نہیں کرتا۔ اس لیے آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ ختم نبوت کے حوالے سے جو لوگ بھی گھروں سے نکلتے ہیں، جو لوگ بھی اس کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، ان کا ساتھ دیجئے، ان کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے تو ان کے لیے دعا ضرور کریں، اور مرتد جو قادیانی ہیں ان سے بائیکاٹ کریں، ان کی چیزوں کا بائیکاٹ کریں، اور آنے والے دنوں میں اگر یہ مسئلہ زیادہ نہ اٹھایا گیا تو یہ قادیانی ہمارے دین پر قابض ہو جائیں گے، اور ہمارا پاکستان جو ایک اسلام کے نام پر بنا ہوا ہے اس کو بھی خطرہ ہو جائے گا۔ مرزا غلام احمد قادیانی اور قادیانیت کا جو چیزیں ہیں وہ اپنے گھروں میں استعمال نہیں کریں۔ مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے جو بنانے والے ہیں ان کی سب سے بڑی کمپنی شیزان کمپنی ہے، جس کی پروڈکٹ ہمارے گھروں میں آج بھی موجود ہیں۔ جس پروڈکٹ پر بھی شیزان لکھا ہو، بسکٹ ہوں، شیمپو ہو، آپ کی گھر کی ضروریات کی جتنی بھی چیزیں ہوں ان پر اگر شیزان لکھا ہوا ہے تو ان کو استعمال نہیں کریں۔ یہ قادیانیت کی ایک چال ہے، اور وہ پروڈکٹ بنا کے اپنا کاروبار کر رہے ہیں اور پھر اسی پیسے کو ہمارے اسلام کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ اس لیے سب سے گزارش ہے کہ اس مسئلے کو کوئی عام مسئلہ نہیں سمجھیں، یہ ہمارے دین کا حصہ ہے، اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں 1000 بار کہا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس پر ہمارا ایمان ہے، اور اگر ہم اس پر جھک گئے اور نرمی اختیار کر لی تو ہمارے ایمان کو بھی خطرہ ہے، ہمارے اسلام کو بھی خطرہ ہے، اور آنے والے دنوں میں ہماری اولادوں اور ہمارے معاشرے کو بھی اس سے خطرہ ہے۔